محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امی بی بی آمینہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے دور ایک گاؤں بھیج دیا۔ مقاصد دو تھے، پہلا یہ کہ دیہات کی اچھی آب و ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہو تاکہ آپ کی صحت تندرست اور توانا بن سکے۔ دوسرا مقصد بھی انتہائی اہمیت کا حامل تھا جسے ہم عموماً نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اس مقصد کو جاننے کے لیے ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ بنے رہیں۔ ناظرین و مشاہدین کرام، السلام علیکم و آداب۔ آج ہم آپ کے سامنے ایک اور حساس موضوع پر گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کئی مخلوقات پیدا فرمائی ہیں۔ ان تمام مخلوقات میں انسان کو خصوصی شرف سے نوازا ہے۔ انسان کو یہ شرف کیوں دیا گیا ہے؟ کافی غور و فکر کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو یہ شرف انسان کی قوت بیان یعنی بولنے کی طاقت کی بنیاد پر حاصل ہے۔ انسان اللہ کی واحد مخلوق ہے جو بولنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ یہی صلاحیت انسان کو دوسری مخلوقات سے ممتاز بناتی ہے۔ اس صلاحیت سے انسان سماج میں کئی فائدے حاصل کرتا ہے، وہ اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے اور اس طرح وہ خود کو سماج کا ایک اہم حصہ بناتا ہے۔ انسان اپنے خیالات کا اظہار دو طریقوں سے کرتا ہے، ایک اپنی زبان سے اور دوسرا قلم سے۔ زبان سے خیالات کا اظہار اس دنیا کے پہلے انسان یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ہی شروع ہوا تھا، البتہ قلم سے لکھنے کا طریقہ بعد میں رائج ہوا۔ آج انسانی سوسائٹی میں خیالات کے اظہار کرنے کے یہ دونوں طریقے رائج ہیں۔ خیالات کے ان دونوں طریقوں کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ انسان کے لیے انتہائی اہم اور ضروری ہیں۔ انسان ان دونوں طریقوں کے استعمال میں کچھ کمزوری کا مظاہرہ کرے تو سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ اس صلاحیت کا انسان صحیح فائدہ نہیں اٹھا رہا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ زبان کو بیان کرنے کے دوران انسان سے کئی غلطیاں ہوتی ہیں۔ یہ غلطیاں ہر انسانی طبقے اور پروفیشن میں کی جاتی ہیں، لیکن یہاں پر ہم بات کو سمجھانے کے لیے صحافی حضرات یعنی جورنلسٹس کی مثال لیتے ہیں۔ صحافت کا یہ پیشہ آج بہت مقبول ہے۔ ایک وقت تھا کہ پورے ملک میں چند ہی صحافی ہوا کرتے تھے، لیکن آج ضلعی سطح پر ہی دیکھا جائے تو صحافیوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہمیں نظر آتی ہے۔ یہ صحافی حضرات اپنی رپورٹنگ میں کئی غلطیاں کرتے ہیں۔ چند مثالوں سے ہم آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ غلطی نمبر 1، گلستان نیوز میں آپ سبھی کا خوش آمدید ہے، غلط جملہ ہے۔ درست جملہ یوں ہونا چاہیے، گلستان نیوز میں ہم سب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ غلطی نمبر 2، کشتواڑ کے باغیور عوام کو مطلع کیا جاتا ہے۔ یہ باغیور لفظ غلط ہے، یہ غیور ہے، اس میں با لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ غیور سے جو ہے وہ بات اور مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ غلطی نمبر 3، ہمارے چینل کے مادھیم سے یہ بات آپ تک پہنچائی جا رہی ہے۔ اس میں لفظ مادھیم اس کا کثرت سے آج استعمال ہو رہا ہے۔ اس کے استعمال میں ویسے کوئی برائی نہیں ہے، لیکن یہ چونکہ ہندی کا لفظ ہے اور جب بات اردو میں کہی جا رہی ہے، بات اردو میں لکھی جا رہی ہے تو الفاظ بھی جو ہیں وہ اردو کے ہی ہونے چاہیے۔ اس کی جگہ لفظ ذریعہ کا استعمال کیا جا سکتا ہے جو کہ آسان ہے۔ غلطی نمبر 4، فلاں سیاسی جماعت کے لیڈر نے دوسری جماعت کے لیڈر کی خلافت کی۔ یہ خلافت نہیں ہے، یہ مخالفت ہے۔ اس کا بھی جو ہے وہ کثرت سے اس غلطی کا صدور جو ہے وہ حتیٰ کہ صاحبان علم جو ہیں ان سے بھی یہ غلطیاں ہوتی ہیں۔ غلطی نمبر 5، کشتواڑ کی مجلس شورا نے یہ فیصلہ لیا ہے۔ مجلس شورا نہیں ہے، یہ مجلس شورا ہے۔ غلطی نمبر 6، فلاں لیڈر نے اس واقعے کی شدید مزاحمت کی۔ یہ مزاحمت نہیں ہے بلکہ مذمت ہے۔ درست جملہ یوں ہوگا کہ فلاں لیڈر نے اس واقعے کی شدید مذمت کی۔ ہمارے صحافی حضرات یہ غلطیاں آج کثرت سے کرتے ہیں۔ یہ غلطیاں رپورٹنگ کے دوران یعنی بولنے کے وقت بھی کی جاتی ہیں اور خبر لکھتے وقت بھی۔ یہ صحافی حضرات ظاہر پبلک سپیکرز ہوتے ہیں۔ ان کے لیے زبان کو سیکھنا جو ہے وہ انتہائی ضروری ہوتا ہے، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہوتا ہے۔ یہ اکثر ایسی غلطیاں کرتے ہیں کہ سن کر ہنسی چھوٹ جاتی ہے۔
اب یہ صرف صحافیوں سے جڑا مسئلہ نہیں ہے، انسانی معاشرے میں مقررین کی اکثریت ایسی ہے جو زبان و بیان کی اس کمزوری کا شکار ہے۔ ایک شخص چاہے مسجد کا خطیب ہو یا اسکول کا استاد، اس میں بولنے کی صلاحیت بدرجہ عدم موجود ہونی چاہیے۔ اس شخص میں اگر بولنے کی صلاحیت نہیں ہے تو سمجھنا چاہیے کہ وہ زبان کو بگاڑنے کی ایک بڑی وجہ بن رہا ہے۔ زبان کو سیکھنے اور بیان کرنے کا یہ معاملہ انتہائی حساس ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی زبان سیکھنے کے لیے اپنی کم عمری میں ہی اپنی ماں کی جدائی برداشت کرنی پڑی تھی۔ بی بی آمنہ نے دودھ پلانے اور اچھی آب و ہوا کے علاوہ جس مقصد کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے دور ایک گاؤں بھیجا تھا، وہ مقصد تھا زبان کا سیکھنا۔ دائی حلیمہ گاؤں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کے علاوہ زبان بھی سکھا رہی تھی۔ قابل غور بات یہ ہے کہ ایک ماں اپنے بچے کی جدائی اس لیے برداشت کرتی ہے کہ اسے زبان سکھائی جائے۔ صاف معلوم ہوتا ہے کہ ایک پبلک سپیکر کے لیے زبان کا سیکھنا کس قدر ضروری ہے۔ گاؤں سے لوٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحت مند بھی تھے اور اچھی زبان بھی بولتے تھے۔ یہ اسی زبان کا نتیجہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جامع الکلام کہلائیں، یعنی مؤثر ترین باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے۔ یہ اسی زبان کا نتیجہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت مکہ اور مدینہ کے کونے کونے میں پھیل گئی اور یہی دعوت آج پوری دنیا میں پھیل چکی ہے۔